بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے ساتھی یہ لمپی ڈیزیز اور لمپی سکن کی جو بیماری ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جانوروں میں یہ بیماری بہت آئی ہوئی ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں مفتیان کرام نے، جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات نے، جامعہ الرشید کے حضرات نے، مختلف جو طبی ماہرین ہیں ان سے مشاورت بھی کی، ان سے ان کی آراء بھی لیں، انہوں نے اس پہ جو تحقیق کی ہے، تو ان ساری تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بیماری، اس بیماری سے نہ تو جانور کی گوشت پہ کوئی مضر صحت اثر مرتب ہوتا ہے، نہ اس کے دودھ پر کوئی مضر صحت اثر مرتب ہوتا ہے، تو اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس کا دودھ بھی پینے کے قابل ہوتا ہے۔ لہٰذا فقہائے کرام نے جو اصول ذکر کیا ہے اس کے مطابق ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گوشت آپ ابال کے کھاتے ہیں، تو آپ جس ٹیمپریچر پہ اس کو ابال رہے ہوتے ہیں، دودھ کو آپ جس ٹیمپریچر پہ ابال رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت وائرس رہ بھی جاتا ہے تو اس کو آگ پر پکانے کی وجہ سے، ابالنے کی وجہ سے وہ وائرس جو تھوڑا بہت اگر کوئی اثر ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات کا بھی اس پر فتویٰ آ گیا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے جانور کی قربانی کریں جس کو یہ بیماری نہ ہو۔ لیکن اگر کسی ایسے جانور کی قربانی بھی کر لیتے ہیں تو قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس بیماری کی وجہ سے وہ جانور اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کو بخار یا اس کی بیماری اتنی ہے کہ وہ کھا پی نہیں رہا، بالکل اتنا کمزور ہو گیا کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، چل پھر نہیں پا رہا، بالکل ایک مریل ٹائپ جانور بن گیا، تو ایسی صورت میں پھر اگر آپ اس کی قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ باقی سیٹ ہے، کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے اپنا، لیکن یہ بیماری ہے، تو قربانی کرنے سے قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ قربانی کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے نا، بنیادی طور پر یہ شریعت کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ قربانی کے لیے اچھا جانور تلاش کریں۔ یعنی قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسی چیز خرچ نہ کرو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم اس کو نہ لو۔ کوئی ایسی چیز، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ جانور کی قربانی ہو یا کوئی دوسری چیز ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اسی لیے، اور پھر احادیث میں حضور نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عیبدار جانور اگر ہے پھر اس عیب کی فقہاء نے تفصیلات ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی عضو کی بات کریں، کوئی کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے اس کے لیے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ اگر 1/3، مثال کے طور پر کان پہ چیرا لگا ہوا ہے، کان یا اس کا کٹا ہوا ہے، تو اگر 1/3 اس کا کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بعض مفتیان کرام نے، بعض حضرات نے نصف تک کی اجازت دی ہے کہ اگر آدھے سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر آدھے سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ دم کا ہوگا کہ اگر دم اس کی کٹی ہوئی ہے تو 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، 1/3 کٹی ہوئی ہے تو ہو جائے گی قربانی، یا زیادہ زیادہ نصف سے کم، ہاف سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی وہ احکام ہے کہ ہونے کو قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسا جانور تلاش کریں جس کا کان کٹا ہوا ہو یا جس کی دم کٹی ہوئی ہو، یا جناب کہ آپ کہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے تو جائز ہے لیکن 5000 مجھے سستا مل رہا ہے اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں۔ تو ایسے جانور تلاش کرنا اور اپنے یہ اظہار کرنا جیسے آدمی جان چھڑا رہا ہو کہ یار بس کسی طرح یہ ذمے سے یہ واجب ساقط ہو جائے، یہ فرض ساقط ہو جائے، بس جان چھوٹ جائے، اس طرح کا رویہ عبادات کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو لمپی سکن کی بیماری ہے، یہ جو ڈیزیز ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ شرعی نقطہ نظر سے قربانی تو بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا جانور تلاش کریں جو اس طرح کی بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو اور اچھا تندرست صحت مند جانور ہو، اس کی آپ قربانی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔